السلام علیکم، میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ۔ 2023 کے دوران کئی ہنگامہ خیز واقعات رونما ہوئے جس نے ملکی سیاسی منظرنامے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یوں تو رواں سال پاکستانی سیاست میں کئی واقعات رونما ہوئے، لیکن یہاں ہم چند ایک اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ بڑی اور تازہ خبر، وزیر اعلیٰ KPK محمود خان نے کہا ہے کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ بڑی اپڈیٹ، بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر رواں سال 14 جنوری کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پنجاب کی 17ویں صوبائی اسمبلی کو تحلیل کیا، جبکہ 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے خیبر پختونخوا کی 11ویں صوبائی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ آئین کے آرٹیکل 224(1) کے تحت اگر اسمبلیاں مدت پوری ہونے سے قبل تحلیل کر دی جائے تو اس کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانا لازم ہے۔ تاہم تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کے بعد سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اب تک ان دونوں صوبوں میں انتخابات نہیں ہو سکے، اور اب یہ انتخابات بھی دیگر صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ ایک ہی وقت میں منعقد کیا جائیں گے۔ اہم خبر ہے، پیمرا نے عمران خان کی تقاریر، گفتگو اور بیانات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ رواں سال 5 مارچ کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے چینلز پر چیئرمین تحریک انصاف کی تقاریر و بیانات دکھانے پر پابندی عائد کی۔ پیمرا نے تمام سیٹلائٹ چینلز کو ہدایت جاری کی کہ عمران خان کا بیان، گفتگو یا خطاب چینل پر لائیو یا ریکارڈ نشر نہ کیا جائے۔ وہ اشتعال انگیز بیانات سے ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ زمان پارک میں ایک اور ممکنہ آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے۔ تھانہ کڑی شاہو کے باہر بڑی تعداد میں پولیس کے نفری موجود، پولیس کی 12 بڑی گاڑیاں بھی تیار کھڑی ہیں۔ رواں سال مارچ میں پولیس تحریک انصاف کے سربراہ کو گرفتار کرنے لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک میں پہنچی تو وہاں پولیس اور PTI کے کارکنان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی۔ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران گاڑیاں اور ٹریفک سیکٹر میں سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ زمان پارک میں تمام گاڑیوں کا 1,10,90,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ٹریفک سیکٹر شادمان میں 8 موٹر سائیکلیں جلا دی گئی جن کی مالیت 23 لاکھ روپے تھی۔ 9 مئی 2023 کو سابق پاکستانی وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان کی پارٹی نے مظاہروں کی کال دی۔ گرفتاری کے ساتھ ہی اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے دوران کچھ افراد نے فوجی تنصیبات بشمول کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ اور پاکستان بھر کے املاک کو نقصان پہنچایا۔ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے کارروائی روک دی ہے، اور چیئرمین کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 20 مئی کو حکومت پاکستان نے آڈیو لیکس کی تحقیق کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر اخوان شامل تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ 9 مئی کو سابق PTI کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے دوران فوجی تنصیبات اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد فوج نے اس دن کو ملکی تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیا اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کیا۔ سانحہ 9 مئی کے بعد حکومت نے مزید سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے ریاستی اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سمیت متعلقہ قانون کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اہم خبر آپ تک پہنچائیں تو شاخانہ کیس میں چیئرمین PTI پر الزام ثابت ہوتا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے تو شاخانہ فوجداری کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ 5 اگست 2023 کے دوران اسلام آباد کے سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ کیس میں 3 سال کی قید سنائی۔ جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سربراہ PTI الیکشن ایکٹ 174 کے تحت 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے، اور جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ کی سزا کاٹنی ہوگی۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور نگراں سیٹ اپ کا تقرر، نون لیگ نے تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل ہو جائیں گی۔
اگست میں پاکستان میں سال 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والے قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست 2023 رات 12 بجے مکمل ہوئی اور اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مقرر مدت سے قبل ہی 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت عارف علوی کو ارسال کی گئی اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اہم ترین اپڈیٹ، صدر مملکت نے انوار الحق کاکڑ کی بطور نگراں وزیر اعظم تقرری کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ 14 اگست کو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک کے 8ویں نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا، جس کے ساتھ ہی شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت ختم ہوئی۔ سانحہ جڑاوالا میں جلاؤ گھراؤ کے واقعات میں نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جلاؤ گھراؤ کے واقعات میں 19 چرچ جلائے گئے۔ پرتشدد مظاہروں میں 86 مکانات کی توڑ پھوڑ۔ رواں سال 17 اگست کو پنجاب کے شہر جڑاوالا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے میں مشتعل افراد نے 4 گرجا گھروں اور کئی مکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی، جس کے بعد پولیس نے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا اور ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ پولیس نے جڑاں واقعہ کے دوران مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتار ملزمان سکے بھائی ہیں۔ ملزم پرویز نے ذاتی رنجش پر مخالف راجہ امیر کو پھنسانے کے لیے ہولناک منصوبہ تیار کیا تھا۔ اہم خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے ہوگا۔ رواں سال 21 جون کو صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ اس کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ پر ہوگا۔ ہم خبر آپ کو دیں کہ کپتان کے 2 درجن سے زائد کھلاڑی پلینگ فیلڈ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ کھلاڑیوں نے ریڈ لائن کو ہی کراس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عامر کیانی تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے کو تیار ہیں۔ 9 مئی کے ملک بھر میں ہونے والے ہنگامی بالخصوص فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد پی ٹی آئی زیر اعتاب رہی اور پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں اور ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے سابق ممبران اسمبلی یا رہنما پارٹی کو خیرآباد کہہ چکے تھے۔ ان میں کچھ نے 2 یا 4 دن جیل میں گزارنے کے بعد رہائی پر پریس کانفرنس کے ذریعے پی ٹی آئی کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ ابھی اہم خبر آپ تک پہنچائیں تو شاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے تو شاخانہ فوجداری کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سربراہ پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا معطل کر دی گئی، جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل میں ہی سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا۔ 30 ستمبر کو ایف آئی اے نے کیس سے متعلق چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کرایا، جس میں سربراہ پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر 148 افراد کے ہمراہ ان کا طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ 21 اکتوبر 2023 کے دن 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف 4 سال کی خود ساختہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد وطن واپس آئے۔ ان کی واپسی کا اولین مقصد آئندہ انتخابات سے قبل اپنی جماعت نون لیگ کو سیاسی طور پر منظم اور مضبوط کرنا تھا۔ ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال کی قید سنائی گئی تھی، جبکہ العزیزیہ میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا ملی تھی۔ تاہم وہ قید کی سزا ادھوری چھوڑ کر نومبر 2019 میں لاہور سے علاج کے سلسلے میں 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ واپسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں قید کی سزا پر نااہل پانے والے سابق وزیر اعظم کو باعزت بری کیا، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس نیب کی جانب سے واپس لینے پر ختم۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اعلان 9 فروری کی رات 1 بجے کرے گا۔ الیکشن کے دن ملک بھر سے رزلٹ بر وقت الیکشن کمیشن بھیجنے کے لیے تمام تر ملک بھر میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد پاکستان میں انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کا شکار رہا، جس کے بعد بالآخر پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ سامنے آئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت سے مشاورت کے بعد ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد کرانے کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر آئندہ عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا تھا۔
آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ووٹرز نے نئے چیئرمین کا انتخاب کیا ہے۔ 2 ستمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بانی پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ نئے چیئرمین منتخب ہوئے۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات کرانے کا کیس، جسٹس عطر من اللہ کا 41 صفحات کا اضافی نوٹ جاری۔ پاکستانی ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ کمیشن نے 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر رکھا تھا، تاہم چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عام انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات لینے کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا تھا۔